بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کریم کے بابرکت نام سے جو ظاہر اور چھپی ساری کائناتوں کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ حقوق، ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کوئی اس کا شریک نہیں اور نہ ہی وہ شرکت کو جائز رکھتا ہے۔ اور ان گنت رحمتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ کریم نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کی آل پر۔ ایک بڑے نامور وکیل تھے، ان کی وکالت کا بڑا چرچا تھا۔ اتفاق سے کسی اللہ والے سے ملاقات ہوئی، دل کی حالت بدلی اور عہد کیا اللہ سے کہ ہمیشہ سچ بولوں گا اور سچے مقدمات لوں گا، کبھی جھوٹا مقدمہ نہیں لوں گا، ہمیشہ سچے مقدمات لوں گا۔ سب لوگ ان کے پاس سے جانے لگے۔ آہستہ آہستہ ان کا دفتر خالی ہو گیا۔ سارا دن دفتر میں اکیلے بیٹھ کے گزارا تھے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، کسی نے کہا مجنون ہے، کسی نے کہا پاگل ہے، کسی نے کہا بے وقوف ہے، تو کوئی کہتا کہ مولویوں نے اس کی مت مار دی ہے۔ اچھا خاصا وکیل تھا، بیچارے کا ستیہ ناش کر دیا۔ لیکن وہ اللہ کا بندہ اپنے دل میں سچا تھا، کہتا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور جھوٹ بول کر کبھی رزق بھی نہیں کماؤں گا۔ 1 سال گزر گیا، کوئی کام نہ آیا۔ بیوی لیڈی ڈاکٹر تھی، اس کی تنخواہ سے ہی گھر کا نظام چلتا تھا۔ ایک دن بیوی کہنے لگی کہ جب آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے تو وکالت کو بھی خیر بات کہہ دیں، تجارت کا پیشہ اختیار کر لیں، سچ بولیں اللہ برکت دے گا۔ تو اس نے جواب دیا، نہیں، سچ بھی بولوں گا اور وکالت بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بیوی نے کہا چلو تمہاری مرضی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ 1 سال تک کوئی مقدمہ ان کے پاس نہ آیا۔ 1 سال کے بعد کچھ اچھے لوگوں کے مقدمات آنا شروع ہوئے۔ آہستہ آہستہ ان کی شہرت ہونے لگی کہ ایک سچا آدمی ہے، سچا وکیل ہے، جھوٹے مقدمات نہیں لیتا، ہمیشہ سچے مقدمات لیتا ہے۔ تو جب مقدمات کے لیے وہ عدالت میں پیش ہوتا تو اس کے مقدمات کے فیصلے بھی جلد ہو جاتے۔ ججز کو چونکہ اس کی شہرت اور اس کے مزاج کا پتہ چل گیا تھا تو وہ بھی اس کے مقدمات کو جلد نمٹاتے۔ آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں کہ میں جہاں پہلے مہینے میں 50-60 ہزار 1 لاکھ کماتا تھا تو اب اس سے دگنے کماتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر امتحان دیا اور جج بن گئے۔ کہاں پہلے وکیل سارا دن دوسروں کے مقدمات میں ججز کے سامنے پیش ہوتے، اور آج اللہ نے انہیں سچ کی برکت سے نہ صرف ترقی دی، عزت دی، شہرت دی اور ایک باعزت مقام پر پہنچا دیا۔